آج کل ہر ایک کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، بطور ڈرائیور، بطور بیوی، بطور ماں. میں سیریسلی یہ بات کہہ رہی ہوں. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی آپ کا ایک کورس ہونا چاہیے جس میں میاں بیوی کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ دی جائے کہ آپ کس ریزولیوشن میں جا رہے ہیں اور آپ کو کس طرح سے معاملات آگے لے کے چلنے ہیں، بیکاز بڑے انٹرینڈ قسم کا یہ دور ہو گیا ہے. آئی آلویز فوکس کہ ہمارے یہاں کی جو پہلے کی امائیں تھیں تو وہ تعلیم یافتہ بڑی کم ہوتی تھیں لیکن تربیت یافتہ بہت تھیں. اب آج کی امائیں جو ہے نا ان کی تربیت کا بڑا شدید فقدان ہے. تعلیم کا انہوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی ان کو بھی نہیں پتا اور نہ ان کے بچوں کو پتا ہے. ایونچولی ہم سوسائٹی کا بہت برا روپ دیکھ رہے ہیں. سو اس لیے بطور ذاتی ایک حیثیت میں کہوں گی ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کی ٹریننگ ضروری ہے. سو اینکر بھی بننا ہے تو اس کی ٹریننگ ضروری ہے. ہم اچھے وقتوں کے اینکر رہے، بے شک بہت نام نہ کمایا ہو اوپرا ونفرے والا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کچھ نہ کچھ تھی تو سسٹین کر گئے. انفارچونیٹلی اب چونکہ آپ اینکر اس دور میں بننا چاہ رہے ہیں، ابھی کا بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا چیلنجز ہیں آپ کے لیے، اینڈ دین ویل سی کہ ہاؤ ہم چیلنجز کو ریزولیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جب ہم اینکر بنے، آئی واز ود BBC فار 2 years. بڑی مشکل سے جی پرمیشن ملی، اور ایسی فیملی سے تھی جہاں پہ لڑکیاں یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھیں، اور ایسی فیملی سے تھی، میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہی ہوں، جو لوگ میرے دوست ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ میرا کیا بیک گراؤنڈ تھا. ہمارے پاس لٹرلی ناشتہ بھی نہیں ہوتا تھا صبح گھر میں، لیکن ہمارے گھر میں کھانے پینے کے پرابلمس ہوتے تھے. اخبار ہمیشہ ہوتے تھے. there were like 5 newspapers in the house. جو ہمارے ابا جو ہے نا، ہمیں اس وقت ہمیں ٹارچر لگتا تھا کہ یہ ایک عجیب ٹارچر ہے. ہوتا ہے نا وہ ٹپکل انڈین موویز میں، ایک صبح فکس روٹین ہوتا ہے کہ باپ بیٹھا ہے اخبار پڑھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے سارے چوزے جمع ہوئے ہیں. تو ویسا کوئی سین تھا ہمارے گھر میں. سو وی یوزڈ ٹو ریڈ اے لاٹ. پڑھنے سے ہمارا ہمیشہ تعلق رہا. اس چیز نے بہت فائدہ دیا. جو بنیادی تربیت ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوئی. تھینک یو. اچھا، ہم لوگ بچپن میں کیونکہ وی could not afford بکس، اور ہمیں وہ ایڈکشن بکس کی، دیکھیں ایڈکشن آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کسی بھی چیز کی لگا سکتے ہیں. یہ ہیومن نیچر، ہیومن سائیکالوجی ہے کہ کسی بھی چیز کی عادت ڈالی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹرانسفارم نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے. تو آپ اپنے اندر انکلکیٹ کیجیے ریڈنگ کی ہیبٹ. دیکھیے سب سے پہلی بات، جو بھی پروفیشن آپ اپنائیں گے زندگی میں یا اپنا چکے ہیں، اس میں خواب کم از کم بڑے دیکھیں. خواب کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے آپ کیسے آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کمال کر سکتے ہیں. رن آف دا مل طرح کے بہت اینکرز ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ہیں. انڈسٹری، سچ بات یہ ہے کہ انڈسٹری میں نہ نوکریاں ہیں، اوور سیچوریشن ہے. میڈیا سائنسز کے IR، پولیٹیکل سائنس، ماس کام کے بچے نکل رہے ہیں ہر سال، اور یقین مانیں کہ ان کو انٹرنز رکھا جاتا ہے. پہلے کے انٹرنز کو نکال دیا جاتا ہے. ان پیڈ انٹرنز پورے سال رکھے جاتے ہیں، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے ہمارے لیے. ہم نے جب BBC کے بعد جوائن کیا تو ہماری اچھی تنخواہوں پہ بھرتی ہوئی، اور یہ اچھا وقت تھا میڈیا کا کہ تمام اینکرز نے بڑے پیسے بھی بنا لیے اور لاکھوں میں تنخواہ شروع ہوئی، لاکھوں میں. آئی ریممبر کہ میں جب بزنس پلس گئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وچ واز 2002، بڑا اچھا وقت تھا. وہ سلمان تاثیر صاحب بڑے ایکٹیو تھے اپنی آرگنائزیشن میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کتنے پیسے لیں گی، اور ہم فریش مطلب A levels والے جو بچے ہوتے ہیں وہ تھے. تو میں نے کہا جی 25,000. اور 25 مجھے لگا میں نے تو کوئی 50 لاکھ بول دیے نا، 25 بھی میرے صاف ستنے تھے اس ٹائم. تو انہوں نے کہا نہیں 25 تو ہم نہیں دیتے ہیں، وی گیو 45 منیمم. سو یو سی، یہ وہ والا وقت تھا کہ ہم نے 2002 میں 45 سے سٹارٹ کرا ایک پروفیشنل کریئر اپنا بطور اینکر. اور اب کا دور ایسا ہے کہ رائٹ ناؤ ایون مائی سسٹر ان لا، میں جو ہسبینڈ کی بہن ہے، وہ 4 سال سے اینکر ہے ایک ٹیلی ویژن کے ساتھ کراچی میں. وہ اسٹرگل کر رہی ہے. 45 تو اس کے ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اینڈ شی از اے ماسٹرز ماس کام اینڈ اے ویری گڈ ون. پریٹی بھی ہے، اردو بھی اچھی ہے. تو اس سچویشن میں اس وقت آپ سب ہیں، اور ہمارے لیے بھی اب سروائیول مشکل ہو چکا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، سب سے پہلے پڑھنے کی عادت آپ نے ڈالنی ہوگی. اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں تو آبویسلی پرسنالٹی میں آپ کے کیسے آئے گی ورٹیکل ڈیپتھ. آپ کیا الگ بات کر لیں گے؟ روٹین کی بات کرنے کے لیے تو سب موجود ہیں وہاں پہ، اور اینکر مل جاتے ہیں. مطلب آج کل یقین مانیں کہ 15,000 میں بھی اینکر مل جاتا ہے. ڈزنٹ میٹر.
ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے مالکان کو آپ کو زیادہ پیسوں پہ ہائر کرنے کی until and unless you have something different to offer. And something different is only practically possible through books. Reading is number one. اب مجھے بتائیے ذرا اچھے اینکر میں کیا خصوصیات, آپ اگر کسی کو اچھا اینکر سمجھتے ہیں جن کے آپ نے نام لیے, پرسنالٹیز میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ لیکن مجھے ایک بڑی چیز جان کے افسوس ہوا کہ آپ لوگوں نے جتنے اینکرز کے نام لیے وہ تمام پاکستانی اینکرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ تو خواب بھی نہیں دیکھتے. اگر آپ نے اینکر بننا ہے تو آپ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ اچھے اینکرز ہیں کون پاکستان سے باہر. اب ایک کام یہ کر لیتے ہیں, میں آپ کو کچھ اینکرز جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, پولیٹیکل شوز کے نہیں ہیں وہ زیادہ تر, ویسے بھی اور دوسرے شوز کے بھی ہیں جن کو میں پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ میرے آئی ایم گیونگ دا لیکچر ہیئر, تو یہ میری پسند کی بات ہوگی. میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھاؤں گی اور اس کے بعد ہم ان کے کیریکٹرسٹکس پہ بات کریں گے کہ کیوں وہ آج شہرت کے اس مقام پہ ہیں. ان کے لیے بھی سروائیول بہت مشکل ہوگا یقیناً. ٹھیک ہے, The ability to acknowledge a wrong that has been done, to simply say sorry, will go a far, far, far longer way than some percentage of GDP in the form of aid. Powerful words there by you, which won the day in that debate. Don't you worry though that one day, in the years to come, an independent Kashmir may ask India for similar reparations and a similar apology based on the same line of argument you advanced there, based on the fact that the Indian government, the Indian armed forces waged violence, havoc, destruction in Jammu and Kashmir in recent decades. I think Closely is the sound of the business day beginning. Opening bells signal the chance of new opportunities. The players fighting to stay ahead of the gap. The next big idea being born today. The next big bust. مہدی حسن کی کیا چیز اچھی لگی؟ ڈریسنگ از ویری امپورٹنٹ اینکر کی زندگی میں. اینڈ جب بات کرتے ہیں نا, جب اپنے ویوز اپنے دیتے ہیں لاجک سے آرگیو کرتے ہیں بڑے اگریسو اسٹائل میں. ان کو میں نے آکسفورڈ میں جب ان کی ڈیبیٹ تھی اس میں سنا تھا تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اسلام کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. ہم مہدی حسن کے ایگریشن کی بات کر رہے ہیں. جو ایگریشن آتا ہے, اور ایگریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیخنا کھڑا ہو جائے اور منہ سے تھوک بھی نکل جائے اور وہ سارا کچھ ہو جائے. ایگریشن رائٹلی از سم تھنگ کہ جو آپ کے الفاظ کے اسٹریسز اینڈ پازز میں آئے گا, اور وہ اس صورت میں آ سکتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں. یس بالکل. سو یس ایگریشن. اینی تھنگ ایلس اباؤٹ ہم؟ آرٹ آف کویسچننگ. The art of questioning obviously یہ اس صورت میں آئے گا جب آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی, جب آپ کی پروننسیشن اچھی ہوگی, اور یہ بھی پراپر تربیت سے آئے گا نا. ٹھیک ہے, اپنی پروننسیشن پہ ٹرسٹ بالکل نہ کریں. پروننسیشن کے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ تلفظ کی بات کرتے ہیں اور کوئی بھی زبان پہ عبور رکھنے سمجھتے ہیں کہ آپ کو عبور حاصل ہے اس زبان پہ, تو آپ کو اس زبان کے جو اہل علم لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کی طاقت ہے ان کو سنیے. یہ بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا آسان کام ہے. ویسے جو ہینڈ فری کا ہم استعمال ویسے کر رہے ہوتے ہیں گانے سننے کے لیے یا کچھ بھی سننے کے لیے, لوگ آفس جاتے ہوئے تلاوت بھی سنتے ہیں, اس طرح سے بھی کرتے ہیں اس کا استعمال. ان لوگوں کے بھی ویڈیوز چھوٹی چھوٹی لگا لیا کیجیے. آپ جس بھی لینگویج میں جرنلزم کرنا چاہتے ہیں یا پروگرام کرنا چاہتے ہیں, اینکر بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو یا پنجابی یا whatever it is, تو پلیز جو اس زبان پہ عبور لوگ رکھتے ہیں نا, مہارت رکھتے ہیں, وہ والے لوگوں کو آپ کو سننا ہوگا. ہم جب جیو میں تھے نا تو ہماری پراپر ایک ٹریننگ دی گئی تھی ہمیں 2 مہینے کی. تو وہ ٹریننگ ضیاء محی الدین صاحب نے دی تھی, جس کی وجہ سے پھر بہت بہتر آئی چیزوں میں, بہت بہتری آئی. اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ جی ہمیں جمعے کو جمعہ ہی بولنا ہے, فرائیڈے نہیں بولنا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو یس, language. Mehdi Hasan is very good with the language he speaks. And why he is good? Because English کے پاس ایک ویسے بھی فائدہ ہے, جو بندہ ویسے بھی انگریزی میں بات کرتا ہے اس سے ہم انسپائرڈ ہوتے ہیں. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں قصور اس لینگویج کا ہے جو itself اتنی اچھی ہے اسٹریسز اور پازز کو لے کے کہ بات کا امپیکٹ ہی آپ کو انگریزی میں ہوگا. رچرڈ کویسٹ میں کیا خاص بات ہے؟ کلیئرٹی, پروننسیشن,
एनर्जी प्लस नॉलेज थी कि नहीं थी? उसने कहा कि आखिर में कि न्यूयॉर्क में इतना शोर होता है बिजनेस का कि मैं उस शोर को चुप करने आऊंगा और आपको बताऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है ताकि आप बेहतर अंदाज में उसको समझ सकें. So yes, this was energy. एक बिजनेस एंकर को जरूरी है बिल्कुल ही डेड किस्म का एक वो चीज होना उसकी एंटिटी. अच्छा, अब हम थर्ड वीडियो पे जाएंगे, ठीक है? Hello, welcome everyone. My name is Barkha Dutt. And women I have here with me this evening all represent different countries, different cultures, and of course, different points of view. But there is one thing they have in common. They were all born Muslim. How they have engaged with the faith that they were born into, or in some cases disengaged with it, of course, is a very personal and individual story for all four of them. So let me first introduce our panel this evening. These four extraordinary, independent-minded, fiercely opinionated women, and then I'll frame the terms for the conversation that we hope to have today. And finally, Somalia-born but Dutch American Ayaan Hirsi Ali, perhaps one of the most famous, globally known critics and dissidents of Islam, someone who has actually had to face death threats and fatwa for her contentious views on the religion that she was born into. Now, at a time when we live in the age of the Islamic State. Okay, so this is Barkha Dutt. Can you guess anything about her personality? She's an extraordinarily too strong of a woman. Yeah? Her body language is very, not so woman type, very manly type. And she's again very judgmental, religious victimization. She's part of it. पाकिस्तान में ऐसे कोई शोज और कोई भी फोरम्स नहीं होते जहाँ पे इस किस्म की नफरत फैलाई जाए किसी भी मजहब को लेके स्पेसिफिकली. आई गेस वी आर मोर टॉलरेंट एज अ सोसाइटी एंड एज अ मुस्लिम. अदरवाइज ऑल्सो पाकिस्तान में जो भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं दे वेरी काइंड ऑफ पीसफुल, राइट? बट बरखा दत्त की टोन में क्या मुख्तलिफ लगा आपको? फ्रेंडली लग रही, फ्रेंडली लग रही थी आपको? क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है वो भी स्टाइल में है कि वो एंकर नहीं लग रही, वो ऐसे लग रहा है जैसे साथ बैठ के एक गपशप कर रही है फ्रेंड. अच्छा, आपको लगा वो फ्रेंडली है? आई कम जी वो एक पर्टिकुलर एक मजहब से हेट फैलाना चाह रहे तो आपको कंटेंट लगा कि बतौर डिफरेंट कंट्री एंड अ मुस्लिम आपको वो लगा कि थोड़ा सा हेटफुल कंटेंट है. सो कंटेंट में किसी किस्म की हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कंटेंट बायसनेस. एनीथिंग एल्स? जजमेंट. शी इज अगेन जजमेंटल. यस. एक्सेंट जबरदस्त कर रहे हैं. एक्सेंट गुड. टोन ऑफ वॉइस. Tone. Anything else? ठीक है. This is your opinion about Barkha Dutt. We'll talk about it in a while. Next comes the king. इस तरह से शुरू हुआ कि आज भी हम उसके उलझाने में फंसे हुए हैं और वो कदिया है सास और बहू के रिश्ते का. ये मत समझिए कि ये चीज सिर्फ हम तक या मशरिक वालों तक महदूद है. मगरिब में भी ये टंटा बहुत चलता है, लेकिन वहां पे चूंकि लोग इस रिश्ते के ताने बाने से अलग हो चुके हैं कि सास और बहू एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो वहां पर वो औरत जो कानून में मां कहलाई जाती है अब एक तफन्नुन का निशाना बन के रह गई. हजारों लतीफे और किस्से हैं सास के बारे में. सास अब वहां पे एक बला है, एक हर चीज में दखल देने वाली खूंखार कुल्हाड़ी है. और He's so nice. कोई भी आई थिंक ये नहीं कह सकता कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब को कोई बीट कर सका है आज तक, है ना? हम्बलनेस दिख रही है ना उनके लहजे. क्या ये हम्बलनेस आपको बरखा के लहजे में दिखी थी? आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा इंसान बात कर रहा है और बहुत ही काबिल इंसान बात कर रहा है, लेकिन काबिलियत तो ये है जो उसकी हम्बलनेस में है. आप उससे रिलेट कर सकते हैं उसकी हर बात से कि हाँ जी ये तो मेरे घर में भी होता है. अदरवाइज बाकी तमाम एंकर्स जो आजकल मौजूद हैं इंक्लूडिंग अस जो मॉर्निंग शो फ्रेटर्निटी के हैं, उनसे आप रिलेट ही नहीं कर सकते. आपको लगता है कि किसी और दुनिया के लोग हैं. दे आर जस्ट नॉट योर सिस्टर टाइप, यू सी. सो यस, ज़िया मोहिउद्दीन साहब का एक तो रिलेटेबिलिटी बहुत है. उसके अलावा
अनमैचेबल है. इसके अलावा ही इज वेरी हम्बल. His tone and deliverance is awesome. Yes. Deliverance of word and Yes. He knows the language, you see. वॉइस कंट्रोल. जब आपको किसी भी मौजू के बारे में सब कुछ पता होता है ना, दुकानदार अपनी चीज कैसे बेचता है उसको अबूर हासिल होता है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट है, उसका बेबी है. ही नोज. तो ज़िया साहब का बेबी है लैंग्वेज, यू सी. तो उसको उन्होंने नर्चर किया है सालों में, कई सालों में, और नर्चर करके वो डिलीवर करते हैं. वो तो एक सेंटेंस भी बोलते हैं तो लगता है कि बस कमाल हो गया है, और सुनता रहे बंदा. तो ड्रेसिंग भी उनकी बड़ी एलोक्वेंट होती है. इट्स वेरी सिंपल ड्रेस्ड अप मैन and he is amazing. तो तय ये पाया कि ड्रेसिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट. कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऑडियंस को एंगेज करें कि नहीं. अब देखें इनके ऑडियंस खवातीन है, तो उन्होंने सोचा कि सास बहू के टॉपिक पे बात करना मुनासिब रहेगा. Now we have another maestro. बस यूँ समझिए कि यहाँ किसी कार्यक्रम की नहीं, एक नए मुल्क की शुरुआत. एक ऐसा मुल्क जहाँ सड़क छोटी लेकिन हद से भी बड़ा. फिल्मों के रिटायरमेंट को खत्म करने के बाद भी इतना अमाउंट नहीं आएगा. जहाँ भेद नहीं, सिर्फ भाव है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का. कौन बनेगा करोड़पति में सिर्फ पैसे ही नहीं जीते जाते, बल्कि दिल भी जीते जाते. जहाँ मातृभाषा मात्र एक ही भाषा थी, ज्ञान की भाषा, योग्यता. डिग्री होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है. 3 सितंबर को इस दौर की शुरुआत से पहले हम आपको केबीसी के इसी हिंदुस्तान का हर पहलू दिखाएंगे. युद्ध के मैदान में. See, so nice. And the last one. About 1 hour plus press conference, and all I can say from my perspective is that I found it rambling, I found it at times incoherent, I found it giving away more than having got, and I found it mostly on a wing and a prayer and a wishful thinking. He did not get what even he said that he wanted, and that even on the eve of this summit, his So this was Amanpur. So now we talk about some qualities of a good anchor. अभी हमारे पास कंपैरिजन अच्छा खासा हो गया, क्योंकि अभी तक हम जब बात कर रहे थे तो आपसे जब मैंने पूछा कि आपका फेवरेट एंकर कौन है, आप सबने पॉलिटिकल शोज के एंकर्स बताए, जैसे कि और बेचारे मासूम कोई एंकर्स नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एंकर. उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप क्यों एंकर बन सकते हैं, जरा अपनी मुझे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताइए. सबसे पहले एज वी डिस्कस्ड, यू हैव टू रीड. ये चीज आपको मुख्तलिफ बनाएगी, क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में भी जाएंगे, किसी ऑडिशन में भी जाएंगे, आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते. हमारे पास 2-3 ऐसे एंकर्स हैं फील्ड में, लेकिन वो इतना नॉलेजेबल है कि चैनल उसको रखने में मजबूर है कि वो किसी टॉपिक पे भी बात कर लेता है. तो आपको चैनल्स की या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप उसकी मजबूरी बनना होगा. नॉलेज, व्हाट एल्स इज नेसेसरी? वोकैबुलरी, कमांड ओवर लैंग्वेज, राइट? You need to be able to multitask yourself. Guys, you have to understand the importance of this. Multitask का मतलब क्या है? जब मैं कह रही हूँ ना आपने मजबूरी बनना है ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे बनना है? अगर आप इस माइंडसेट के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए कि आप बतौर एंकर काम करेंगे और आपके बड़े प्रोटोकॉल होगा, बड़ी वाह होगी, पहले दिन नहीं होगा, और आपकी फील्ड में तो बिल्कुल नहीं होगा जहाँ पे 15,000 पे एंकर रखे जा रहे हैं, और कभी कभी उस पर भी नहीं. ठीक है, तो अभी के सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना होगा? जब आप जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप बोलेंगे मुझे जी मैं एज एन एंकर आया हूँ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मुझे एडिटिंग भी आती है, मुझे थोड़ी बहुत प्रोडक्शन भी आती है, मैं थोड़ा बहुत कैमरा भी देख लेता हूँ. तो चैनल सोचने में मजबूर होगा कि जो इतना मल्टीटास्कर बंदा है, सो व्हाई नॉट हायर? हम 4 लोगों को पैसे देंगे, इस एक को पैसे दे दें. सिंस एवरीबडी इज कॉस्ट कटिंग, सो मल्टीटास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने लिए भी बहुत जरूरी है. देखिए, मैं एक एंकर के तौर पे काम कर रही हूँ फील्ड में, लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, क्योंकि प्लान बी एंड सी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ. ठीक है, तो प्लान बी सी तो अभी से बना के आप लोग चलें. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट. आई एम लॉन्चिंग माई फूड बिजनेस अगले महीने ऑन अ प्रॉपर स्केल. ठीक है, तो यस, दैट इज प्लान बी फॉर मी, कि खुदा न खास्ता नौकरी में भी अप्स एंड डाउन्स आए भी, तनख्वाहें अभी तो अच्छी हैं, आगे का कुछ नहीं पता इंडस्ट्री के हालात का. So we need to be prepared. तो ये मल्टीटास्किंग में आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ, अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल में आपने जरूर रखनी होगी. और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है, यूट्यूब
ویڈیوز کا بہت ٹرینڈ ہے, پیپل آر میکنگ منی. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ منی آلسو. اگر آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ ہوگا, آپ کو کوئی چینل نے ابھی تک نہیں رکھا ہے, کسی ریڈیو اسٹیشن نے نہیں رکھا ہے, تو اس کو یوٹیوب پہ ڈلیور ضرور کیجیے. کہیں نہ کہیں آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے. جب آپ پروفائل لے کے جائیں گے کسی آرگنائزیشن کے پاس, آپ کے پاس دکھانے کو ایکچولی بہت کچھ ہوگا. آپ اپنے منہ سے بولیں گے جی میں یہ بہت اچھا کر لیتا ہوں, میں یہ بہت اچھا کر لیتا ہوں. نہیں, go home, make a YouTube channel. Next world is about digitalization. So we are moving towards that. TV free ہونے والی ہے دنیا کچھ ٹائم بعد, اور ایکچولی کافی ممالک میں ہو بھی چکی ہے. سنگاپور میں اب گریڈ سسٹم ہٹ گیا ہے نا, کیونکہ گریڈز نہیں رکھنے انہوں نے اپنے بچوں کے ایجوکیشن سسٹم میں. تو اب بہت چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پاکستان از ناٹ پریپیئرڈ. آپ پریپیئر ہو جائیے, ڈزنٹ میٹر. پاکستان کو ٹائم لگے گا ابھی. ملٹی ٹاسکنگ پروفیشنل اپنے ضرور کرنی ہے. پلان بی سی ریڈی ہونا چاہیے. گول سیٹ کیجیے, 3 مہینے میں کہاں, 1 سال میں کہاں, 2 سال میں کہاں, 5 سال میں کہاں. ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے پراپر پلاننگ. ٹھیک ہے. اچھا, ملٹی ٹاسکنگ کے علاوہ یو ہیو ٹو لسن ٹو یور سیلف. یہ والا لسن ٹو یور سیلف انڈین والا نہیں ہے, دل کی آواز سنو ٹائپ. یہ ایکچولی اپنی آواز سننے کے بارے میں. جو بھی آپ بطور اینکر اپنے ویڈیو بناتے ہیں یا اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں, چھوٹا سا سیلفی ویڈیو بنا لیتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو سنیے ضرور. بعد میں اپنی پروننسیشن پہ غور کیجیے, اپنے بالوں پہ, اپنے لکس پہ غور کیجیے. یو ہیو ٹو لسن ٹو یور سیلف. اکثر اوقات ہم لوگ یہ نہیں کرتے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بیسٹ ہیں, دوسرے لوگوں کے فیڈ بیک کو ہم ویسے ہی کچھ نہیں سمجھتے. تو اپنے فیڈ بیک کو تو کم از کم ضرور ہی سمجھیے. سو یو ہیو ٹو ڈو دس. After listening to yourself, you have to listen to others. جیسے کہ آپ سب نے سمجھا ان تمام ویڈیو سے, you have to pay attention to the guest. The role of citizen journalism is very important. Start with this. Citizen journalism دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. ٹرکی میں ایک بڑی زبردست قسم کی موومنٹ بھی چلی تھی کچھ دن پہلے کہ جی ٹرکی کے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایک سیلفی ویڈیو بناتے تھے اور پوسٹ کر دیتے تھے ٹویٹر پہ, اور اپنے علاقے کے جو سو کالڈ ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے, ایم پی ایس ایم این ایس ٹائپ, تو وہ ان کو ٹویٹ کرتے تھے اور وہ بڑا پھر اس میں اسٹرینتھ آ جاتی تھی اس طرح کی موومنٹ. سٹیزن جرنلزم سے آپ شروع کر سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو نہیں روک رہا, اس میں کوئی آپ کو ہائر نہیں کر رہا. جو بھی مسئلہ دیکھیں ویڈیو بنائیے, اپنے آپ کو بھی کیمرے پہ لائیے, رپورٹ کیجیے ٹویٹر پہ اس انسان کو جو ریلیٹیبل ہے اس آرگنائزیشن کو, اور ہیش ٹیگس کریٹ کیجیے. میک اے ڈفرنس. آج سے کرنا شروع کریں. ڈو ناٹ ویٹ کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں وہ آپ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے. یو ہیو ٹو بوسٹ یور اون کانفیڈنس فرسٹ. اچھا, یو ہیو ٹو بی ان یور ایتھیکل کمپیس. پلیز ایتھکس نہ لوز کیجیے. unlike a lot of anchors, آپ کو ڈفرینٹ ہونا ہے. اپنی تربیت کا, گھریلو تربیت کا مظاہرہ کیجیے. میں اپنی کوئی بہت ڈیسنٹ تصویر بھی اگر ڈالتی ہوں نا سوشل میڈیا پہ, تو اس پہ بہت والگر کامنٹس ایٹ ٹائمز آتے ہیں. بطور وائف یا بطور گوئنگ ٹو بی مدر, یہ چیز میرے لیے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر پائے ہیں. ہم ڈریسنگ سے اوپر جا ہی نہیں پا رہے ہیں کسی کی. تو ایتھیکل کمپاس میں رہنا ضروری ہے. میں وہاں پہ بھی سب کو کہتی ہوں کہ برائے مہربانی کامنٹ کرنے والے اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف انٹو شوز آف ادرس. جو بھی ایشو آپ رپورٹ کر رہے ہیں, اس ہر ٹائم پاکستانی جرنلزم میں ہم ایک مشکل وقت دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک ریپ وکٹم کا نام دے دیا جاتا ہے, اس کی تصویر دے دی جاتی ہے, اسپتال میں اس سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے. ایکچولی یہ ہوا ہے وسیع ظفر صاحب کے بیٹے کا, جب زخمی ہوئے وہ دھماکے میں کراچی میں, تو ان سے پوچھا گیا اسپتال جا کے, رپورٹر نے پوچھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے, سر بتائیے کیا ہوا تھا. تو اس نے ایکچولی کیمرہ توڑ دیا. اس لیے آپ کو اپنے آپ کو اس شخص کے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے شوز میں ڈالنا ضروری ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹویسٹ دا سچویشن ایز این اینکر. چاہے آپ پولیٹیکل شو کر رہے ہوں, کسی بھی طرح کا شو کر رہے ہوں, انبائسڈ ہو کے, تو انبائسڈ ہونا اور سچویشن کو ٹویسٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے. پولیٹیکلی آپ کو کھیلنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ دی میننگ آف ٹویسٹ دی سچویشن. اوکے. انوانٹیڈ اینڈ انہرڈ ٹاپکس کے بارے میں پریپیئر رہنا ہے آپ کو. نالج اسی طرح آئیے. فار ایگزامپل, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آج وزیر اعظم کیا کر رہا ہے, اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس ٹینس اسٹار کہ یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کی کیا ہسٹری ہے.
You should be knowing everything. Be prepared to have a sudden collision. आपके दिमाग पे कोई अचानक से धमाका होता है और आपको पता चलता है कि अब आपने ऐसी ब्रेकिंग करनी है जिसके बारे में आपको पता ही कुछ नहीं है. रेक्टर स्केल पे हम जलजलों को जज करें, रेक्टर स्केल अब ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में रेक्टर स्केल चल रहा है, वो भी ऑब्सोलीट हो गया दुनिया में. सो यू नीड टू बी अवेयर. हर तरह का टॉपिक आपके पास आ सकता है, तो उसमें पॉलिटिकली आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने स्किल्स को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसमें आप ब्लैंक तो नहीं हो सकते स्क्रीन पे, बिल्कुल अच्छा. इसके साथ साथ यू नीड टू नो द आर्ट, सॉरी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऑफ अवॉइडिंग क्वेश्चंस. कुछ सवालात हैं जो हो सकता है लाइव ट्रांसमिशन में, प्रोग्राम में आपको किए जाएं, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है और आपको उनको अवॉइड करना आना चाहिए. कैसे करेंगे अवॉइड? अगर कोई टफ सवाल आ गया, किसी ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे मेरी एक डिवोर्स हुई है, किसी ने मुझसे अगर पूछ लिया लाइव शो में कि जी आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी, तो मैं क्या कहूँगी? गुस्सा करूँगी? क्या कहना चाहिए? करते हैं लोग पर्सनल बात, तो क्या करें हम? हर्ट हो जाएं या गुस्सा करें, क्या करें? एग्जैक्टली अवॉइड करना होगा ना हमें. हम ये कहेंगे अच्छा अगर मेरा मर्जी है तो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन अगर वो बंदा इतना अनइम्पोर्टेंट है, मुझे लगा कि उसको नहीं करना चाहिए थी, इस वक्त की बात इररिलेवेंट है, तो मैं कहूँगी कि ओके इस बारे में भी बात कर लेंगे, जरूरी है अभी बात करना, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ठीक है. सो यू नीड टू अवॉइड द क्वेश्चन. अच्छा जी, सेंस ऑफ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमिंग आपको 10 सेकंड भी दिए जाते हैं, 10 सेकंड के अंदर वाइंड अप करना है, 10 सेकंड के अंदर ब्रेक लेनी है, 20 सेकंड में ये करना है. सेकंड्स का भी हिसाब आपको आना चाहिए. जब आप अपनी वीडियो छोटी छोटी बनाया करेंगे ना घर में, तो आपको अंदाजा होगा कि टाइमिंग्स के साथ आपने कैसे खेलना है, कैसे मैनिपुलेट करना है टाइमिंग्स को. तो सेकंड्स का भी आपने हिसाब रखना होगा. एंड इसके साथ साथ वी हैव टू ड्रेस अप एलोक्वेंटली का मतलब अच्छे से समझ लीजिए. टीवी और एनी मीडियम जिसमें कैमरा इन्वॉल्व है वो ग्लैमर का नाम है. ग्लैमर को हम गलत तरीके से ताबीर करते हैं. ग्लैमर को हम समझते हैं कि जी कम कपड़े पहनना ग्लैमर है. ग्लैमर अमानपुर की वीडियो आपने देखी, शी वाज वेयरिंग अ सूट, उसने छोटा सा पेंडेंट डाला हुआ था, लेकिन वो ग्लैमरस लग रही थी. ग्लैमर आपको अपने अंदर इनकलकेट करना होगा. ये जितने बड़े बड़े ममालिक के जो सदूर हैं, डोनाल्ड ट्रम्प तो खैर ही इज वन क्रेजी गाय है, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम लोग, पुतिन वगैरह, ये जब निकलते हैं बड़े अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, इनकी आपको पता है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है लीडरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू. तो आपको वो अब सब कुछ बड़ा इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो इंटरनेट को यूज करते हुए ड्रेसिंग स्टाइल अपने अंदर इनकलकेट कीजिए. एट टाइम्स हमारे पास ऐसे एंकर्स हैं, एक दो जो बड़े अच्छे हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि उनको नहीं आते कॉम्बिनेशंस बनाना शर्ट्स के साथ टाई के, तो वो गूगल कर लेते हैं. अपने इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव ना करें. उस वक्त व्हाइट शर्ट के साथ, बेसिक व्हाइट के साथ खेलें, उसके साथ डिफरेंट टाइज चल सकती हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना हो. एलिक्वेंटली ड्रेसअप करने का मतलब है कि जब आप एंकर हो, आपके नेल्स प्रॉपर्ली ट्रिम्ड हो, आपके बाल अच्छे से बने हुए हों, ये जरूरी है. ये सब सेल करता है. मैं समझती हूँ कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टीवी इज अबाउट ग्लैमर, वरना आप टीवी पे ना आए, आप बैठ के अखबारी सहाफत करें, डजंट मैटर. यू नीड टू वेयर अ वॉच, अच्छी एसेसरीज पहने, अच्छे कफलिंग्स लगाएं, अच्छे सॉक्स पहने. सॉक्स की मैचिंग बराए मेहरबानी, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है चीज़ें. मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो नहीं समझते, शूज और बेल्ट अलग अलग कलर की होती है, तो बेसिक पैलेट अपने पास रखें, लेकिन एलिक्वेंटली ड्रेसअप करना बहुत जरूरी है.